دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالہ و گل سے کلام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احساں، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ میزبان مکرم محترم ایڈوکیٹ مجیب صاحب، خانوادے بندہ نواز کے عظیم شہزادے، علماء باوقار، حاضرین بزم، عزیزان ملت اسلامیہ، رات کا ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے۔ آپ نے مجھ سے پیشر و مقررین کے خطبات کو، ان کی ایمان افروز بیانات کو آپ نے سماعت کیے ہیں۔ رات ڈھل رہی ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ مومنانہ زندگی کا جو شعور، جو ادراک، اور اللہ نے جو آپ کو ایمان و عمل کا شباب عطا فرمایا ہے، خدا کرے کہ وہ کبھی زائل نہ ہو اور کبھی نہ ڈھلے۔ نئی صبح پر نظر ہے مگر آہ یہ بھی ڈر ہے، یہ سحر بھی رفتہ رفتہ کہیں شام تک نہ پہنچے۔ کچھ دیر کے بعد ایک نئی صبح کا آغاز ہے۔ خدا کرے کہ آنے والی صبح آپ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے ایک ایسی صبح ہو جہاں ایمان کا جمال ہو، جہاں قرآن پاک کی تلاوت ہو، جہاں عشق رسالت کا اجالا ہو، جہاں ضمیر مومن میں چراغ زندگی روشن ہو، جہاں ہم اور آپ اپنے مستقبل کے ایک مضبوط منصوبے کے ساتھ رواں دواں ہو سکے۔ ایڈوکیٹ مجیب صاحب نے ایک عظیم کانفرنس ایک اسٹیڈیم بھی کی ہے۔ آپ سب تشریف لائے، محبتوں سے نوازا۔ میری کوشش ہوگی کہ چند لمحے کچھ ضروری گزارشات کر کے آپ سے میں رخصت ہو جاؤں۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کس طرح کے خطبات کو سننے والے ہیں۔ میرا اپنا جو مزاج ہے، میری جو اپنی فکر ہے، اور جس طرز کا میں بولنے کا عادی رہا ہوں، میں چاہوں گا کہ آپ مجھے سماعت کریں۔ حضرات محترم، آج کی رات بڑی مقدس رات ہے۔ آج کی رات مقدرات کو سنوارنے کی رات ہے۔ آج کی رات عرفان الہی کے حصول کی رات ہے۔ آج کی رات آہ سجدگاہی کی رات ہے۔ آج کی رات گناہوں کی بخشش کی رات ہے۔ آج کی رات نجات کی رات ہے۔ آج کی رات بندگی کی رات ہے۔ آج کی رات دل کے سدرہ پر محبت رسول کے جبریل کے اترنے کی رات ہے۔ آج کی رات فرش عرش کی ملاقات کی رات ہے۔ آج کی رات پیشانیوں پہ آثار سجدہ سنوارنے کی رات ہے۔ آج کی رات اپنے اللہ کے حضور سربہ سجود ہونے کی رات ہے۔ آج کی رات معراج انسانیت کی رات ہے۔ آج کی رات دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ آج کی رات مقصد تخلیق انسانی کو سمجھنے کی رات ہے۔ آج کی رات راز حیات کے حصول کی رات ہے، فتح مندی کی رات ہے، کامیابی کی رات ہے، نجات کی رات ہے، بارگاہ خداوندی میں مستجاب ہونے کی رات ہے۔ اس قدر اللہ نے آپ کو اعزازات سے نوازا ہے۔ خدا کرے کہ آپ کی حاضری اللہ کی بارگاہ مقبول ہو۔ آج کی رات بنی کلب کی بکریوں کے بالوں برابر اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اعزازات، یہ آنر اس قوم کے لیے ہے جو ایک مقصد حیات کے ساتھ دنیا میں آئی تھی۔ آپ گناہوں میں ملوث تھے، اللہ کے نبی سرور کائنات کی رحمت عامہ
اور ان کی سیادت مطلقہ نے آپ کو اٹھایا زمین کے ذرات سے اور آسمان کی بلندیوں میں بٹھایا۔ آپ گناہگار تھے، سرکار دو عالم سرور کائنات کے دامن کرم نے آپ کو سہارا دیا۔ زندگی کے صحرا میں آپ بھٹک رہے تھے، یہ قوم بھٹک رہی تھی، رحمت دو عالم کی رحمت عامہ کی چادر رحمت نے آپ کو سایہ دیا۔ آپ جہالت و گمراہی کے اندھیروں میں تھے، نبی دو عالم سرور کائنات کے تشریف آوری نے آپ کو علم کے فضل سے نوازا۔ آپ انسیولائز تھے، آقا دو جہاں سرور کائنات سرخ جزیرے میں پیدا ہونے والا پیغمبر ایک عظیم ڈیموکریسی کی جمہوریت کی بنیاد رکھتا ہے۔ عرب کے صحرا نشینوں کو آپ نے علم کی، عمل کی، تہذیب کی، ثقافت کی، سیولائزیشن کی، شعور کی تعلیم عطا فرمائی۔ صحرا کے مکینوں کو آپ نے زمین کے ذروں سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر پہنچایا۔ ایک نئی سیولائزیشن کی بنیاد رکھی، ایک نئی ثقافت کی بنیاد رکھی، علم کی بنیاد پر انسان کے مقاصد کو سمجھایا، پڑھانے کے لیے صفہ جیسا چبوترا قائم فرمایا، جہاں پڑھنے والے ابوبکر صدیق تھے، عمر فاروق تھے، عثمان غنی تھے، علی مرتضیٰ تھے، ابو ذر غفاری تھے، جہاں پڑھنے والے ابو ہریرہ تھے، ابو مسعود تھے، حضرت علی تھے، جہاں پڑھنے والے وہ جلیل القدر صحابہ تھے جو جن کی تابعداری اور ایمان و عمل کا عالم یہ تھا کہ جو ستاروں پہ کمندیں ڈالنے کا حوصلہ رکھتے تھے، جو گزرتے تو سمندر راستہ دیتا اور آسمان کی بلندیاں اتر کر ان کے قدموں کا بوسہ دیتی۔ یہ سرور کائنات ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابہ ہیں جنہوں نے بارگاہ نبوی میں علم حاصل کیا۔ اسلام نام ایمان کے بعد جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ علم ہے، وہ نالج ہے، وہ صلاحیت ہے۔ آج امت مسلمہ کی بنیادی طور پر جو تباہی کی وجوہات ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے پڑھا نہیں ہے۔ علم ہمارا ہے، فلسفہ ہمارا ہے، تہذیب ہماری ہے، تمدن ہمارا ہے، وہ قوم جس کو براہ راست اللہ کی مقدس کتاب مخاطب کر رہی ہے قرآن عظیم۔ آج دنیا کے بڑے بڑے اسکالر جو یورپ میں آباد ہیں وہ اس بات پہ حیرت زدہ ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ غریب ہے مسلمان، شکست خوردہ ہے مسلمان، کمزور ہے مسلمان، اس کے علاوہ اور کیا ایسی چیز ہے جس نے مسلمانوں کو ایک دوسرے سے جوڑ رکھا ہے؟ جب غربت آتی ہے، جب مفلسی آتی ہے، جب پریشانیاں آتی ہیں، جب قہر الہی ٹوٹتی ہے، برستی ہے، تو انسان بکھر جاتا ہے ریت کے ذرات کی طرح۔ اس کے باوجود کون سی شے ہے جو مسلمانوں کو متحد کر رکھی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب دنیا کے مختلف مذاہب کے کتابوں کو ہم دیکھتے ہیں تو وہاں تبدیلیاں ہمیں نظر آتی ہے، کانٹرڈکشن ہے ان کے پرنٹنگ میں، ان کے ورسز میں۔ اس فرانسیسی مورخ اور محقق نے جو مثال دی ہے، جو اگزامپل دیا ہے وہ بائبل کا۔ اس نے کہا کہ بائبل کو دیکھو کہ اس کے مختلف پرنٹنگ ہیں، اور اس مختلف پرنٹنگ میں جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ پہلی کتاب دوسرے سے مختلف ہے، دوسری تیسری سے مختلف ہے۔ اس کے ورسز میں، اس کی پرنٹنگ میں کہیں نہ کہیں آپ کو کچھ تبدیلیاں، کچھ ایرر اور کچھ ایسی باتیں آپ کو نظر آئیں گی جو دوسری پرنٹنگ میں موجود نہ ہو۔ مگر قرآن عظیم کا آپ جائزہ لیں، دنیا بھر کے آپ لائبریریوں میں گھوم کے آپ چلے آئیں، قرآن عظیم کا عالم یہ ہے کہ الحمدللہ سے لے کر والناس کی سین تک یہ مقدس کتاب ہے۔ جس طرح آج سے 1500 سال پہلے آقا دو جہاں سرور کائنات کی بارگاہ مقدس میں کتاب اتری تھی، آج بھی یہ قرآن پاک اسی حیثیت سے موجود ہے۔ اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ There is no changing in the Holy Quran۔ قرآن پاک کی آیات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اس کے ورسز میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ قرآن پاک، قرآن is not just a book of religion۔ قرآن صرف مذہب کی کتاب نہیں ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ قرآن پاک، فرانس کے محققین یہ کہتے ہیں قرآن پاک سے مذہب کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن پاک سے مذہب کی کتاب ہوتا اگر یہ قرآن پاک اگر مذہب کی کتاب کی حیثیت سے اس کا تعارف ہوتا تو قرآن پاک سے مذہب کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن پاک میں مذہب بھی ہے، قرآن پاک میں عقیدہ بھی ہے، قرآن پاک میں فلسفہ بھی ہے، قرآن پاک میں علم بھی ہے، قرآن پاک میں لاجک بھی ہے، قرآن پاک میں علم حساب بھی ہے، قرآن پاک میں جیومیٹری بھی ہے، قرآن پاک میں علم معانی بھی ہے، علم بلاغت بھی ہے، فصاحت بھی ہے، قرآن پاک میں وے آف لائف بھی ہے، نظام حیات انسانی بھی ہے، سیولائزیشن بھی ہے، ہیومن رائٹس بھی ہے،
آپس محبت بھی ہے، ملک اور قوم کا درد بھی ہے۔ قرآن عظیم نے مسلمانوں کو بتایا کہ تمہاری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت و حیات کے فلسفہ بیان کیے کہ لوگوں تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، تم کیوں پیدا کیے گئے۔ اگر انسان پیدا ہوا ہے تو پیدا جانور بھی ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ اگر انسانوں میں اور جانوروں میں جو شے ممتاز کرتی ہے ایک دوسرے کو، وہ آپ کا علم ہے، وہ آپ کا فضل ہے، وہ آپ کا عقیدہ ہے، وہ آپ کا شعور ہے۔ جانوروں میں یہ بات نہیں ہے۔ اگر انسان پیدا ہوا، بوڑھا ہوا، مر گیا تو پھر جانوروں میں انسان میں کیا فرق ہے؟ لہذا قرآن بتاتا ہے تمہاری تخلیق کا مقصد کیا ہے، مسلمانوں کی کامیابی کا راز کیا ہے، تم کیسے کامیاب ہو سکتے ہو۔ تو بتایا گیا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تمہاری پیدائش، تمہاری موت اس لیے ہے تاکہ اللہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کا عذرو عمل اچھا کون ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی صورت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل کرو گے تو تمہارا مرتبہ ثریا سے زیادہ بلند ہوگا، اگر بے عمل ہوگے تمہاری حیثیت جانوروں سے بدتر ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے تمہیں جو بلندی عطا فرمائی ہے، جو وقار عطا فرمایا ہے، جو عزتیں عطا فرمائی ہیں، جو شہرتیں عطا فرمائی ہیں، جو تمہیں جہاد زندگانی میں اللہ نے بے شمار سرمایہ افتخار سے نوازا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تم عمل کے پابند تھے۔ قرآن عظیم میں فلسفہ کامیابی کا فلسفہ بیان کیا گیا کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے، مسلمان کس طرح کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا گیا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہے اس نے سب سے بڑی کامیابی حاصل کی۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ کی کامیابی کا ذریعہ you have to follow Allah and his prophet's command۔ جب اللہ اس کے رسول کے آپ احکام کے پابند ہو جائیں گے تو یقینی طور پر کافر کی پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ جب آپ اللہ کے احکامات کے پابند ہو جائیں گے تو ساری کائنات آپ کی بارگاہ میں سرخمیدہ ہوگا، آسمان جھکتا ہوا محسوس ہوگا، ستارے کہکشائیں آپ کے راستوں میں بکھرے ہوئے محسوس ہوں گے، چاند کی چاندنی، اخلاق کی جوانی، پھولوں کا تبسم، دریاؤں کا بہاؤ، پھولوں کی رنگتیں، یہ تمام نسیم سحر، یہ تمام اشیاء کائنات، یہ رونقوں، یہ اجالا، یہ شفق کی سرخی تمہارے قدموں پہ بکھچی بھی نظر آئے گی، استقبال کرے گی تمہارا، اس لیے کہ تم اللہ کے بندے ہو۔ جب اللہ کا بندہ ہوتا ہے بے پناہ ہوتا ہے، ہمالیہ کی چوٹی اس کے آگے سرخمیدہ ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ نبی دو عالم سرور کائنات ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبۃ الوداع کے موقع سے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو، ہم نے زمانہ جاہلیت کے تمام قانون کو اور مراسم کو ہم نے اپنے قدموں تلے رون دیا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا نہ تم میں کوئی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ there is no discrimination in Islam in terms of race, color۔ اسلام میں کلر کی بنیاد پر، خوبصورتی کی بنیاد پر، فیملی بیک گراؤنڈ کی بنیاد پر، شہریت کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر کسی کو فضیلت حاصل نہیں ہے۔ کتنا خوبصورت اور پیارا مذہب ہے، دنیا کا واحد مذہب اسلام ہے جہاں سب سے زیادہ حقوق انسانی کے حوالے سے تعلیم دی گئی ہے کہ لوگوں اللہ کی بارگاہ میں سب برابر ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے حج کے موقع سے جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں ایک احرام پوش ہوتے ہیں، ہم چھوٹا ہو بڑا ہو، آقا ہو غلام ہو، عربی و عجمی، سب ایک احرام میں بندھے ہوتے ہیں، احرام پوش ہوتے ہیں اور لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند ہو رہی ہوتی ہے۔ خدا کی بارگاہ میں نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے، نہ کوئی عربی ہے نہ کوئی اجمی ہے، نہ سیاہ ہے نہ سفید ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ انسانی کرامت کی بنیاد تقویٰ پر ہے۔ اللہ کے نبی سرور کائنات نے ارشاد فرمائے خطبۃ الوداع کے موقع سے کہ لوگوں ہم نے زمانے جاہلیت کے تمام قوانین کو ختم کر دیا ہے، کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ ان اکرمکم ان اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ مکرم وہ ہوگا جو سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ پائٹی، تقوی، ڈیووشن آف دا ہارٹ از مور امپورٹنٹ، یہ سب سے زیادہ ہمیں تمہاری زندگیوں میں، تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہی ہوگا جو تقوی شعار ہوگا۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی خشیت دل کا نام ہے۔ جب اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو جائے تو تقوی کی پہلی بنیاد ہے۔ جب بندہ متقی ہوتا ہے تو ان میں یہ شعور پیدا ہوتا ہے کہ وہ جانتا ہے، دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے کہ وہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے جو سمیع و بصیر و علیم ہے۔ مسلمان ہو، مسجد میں تو مسلمان ہو،
مسجد کے باہر ہو تو مسلمان ہو، گھر میں ہو تو مسلمان ہو۔ خدا ہمیں گھر میں دیکھ رہا ہے، خدا ہمیں بازاروں میں دیکھ رہا ہے، خدا ہماری معاشی اور معاشرتی زندگی میں دیکھ رہا ہے۔ خدا کی قدرت ہمیں ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ مثال کے طور پر آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں سرخمیدہ ہیں، رو رہے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ تو اس لیے ہم رو رہے ہیں، ہمارے آنکھوں میں ندامت کے سری قطرے موجود ہیں کہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ وہ خدا علیم و بصیر ہے، ہمارے گناہوں کو جاننے والا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنے علاقے میں، اپنی گلیوں میں، اپنے بازاروں میں، اپنے آفیسز میں سی سی ٹی وی کیمرہ لگاتے ہیں۔ وہ سی سی ٹی وی کیمرہ آپ کے آفیسز کے تمام ایکٹیویٹیز کو محفوظ رکھتا ہے۔ وہ سی سی ٹی وی کیمرہ سڑکوں پہ گزرتے ہوئے حرکات و سکنات و گاڑیوں کو اور لوگوں کے بھیڑ بھاڑ کو محفوظ رکھتا ہے۔ وہ فوٹیج محفوظ ہوتے ہیں۔ کچھ دن کے بعد، مہینوں کے بعد، سالوں کے بعد اگر آپ چاہیں تو اپنے آفیسز کے ان تمام معاملات کو اس سی سی ٹی وی کیمرے کے ذریعے سے اور سڑکوں پہ گزرتے ہوئے گاڑیوں کے حوالے سے اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو آپ فوراً اسے رول بیک کر کے اسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دنیاوی نظام ہے کہ آپ کی حرکتیں محفوظ کی جا رہی ہیں، آپ کا عمل محفوظ کیا جا رہا ہے، آپ کی ایکٹیویٹی محفوظ کی جا رہی ہے۔ ایسے ہی خدائی کمپیوٹر کا ایک نظام ہے جہاں آپ کا عمل محفوظ ہے، جہاں آپ کا طریقہ محفوظ ہے، جہاں آپ کے احساسات موجود ہیں۔ دنیا کی مشین احساسات کو قید نہیں کر سکتی، دنیا کی مشین آپ کے دلوں کی حرکتوں کو محفوظ نہیں کر سکتی کہ دل میں کیا گزر رہا ہے، آپ کی انٹینشن، آپ کی نیات کو محفوظ نہیں کر سکتی۔ مگر خداوند قدوس کا خدائی نظام، خدائی کمپیوٹر کا نظام ایسا ہے کہ آپ کہ زندگی کی ہر حرکتیں محفوظ ہو رہی ہیں۔ آپ کے صبح، آپ کی شام، آپ کا اندھیرا، آپ کا اجالا، آپ کی معاش، آپ کی معیشت، آپ کی انفرادیت، آپ کی اجتماعیت، آپ کا سوچنا، آپ کا حال، آپ کا مستقبل، وہ سب وہاں محفوظ ہو رہا ہے۔ اگر مسلمان اس بات کو محسوس کر لے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو کبھی وہ برائی نہ کرے۔ مسلمان وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم المسلم من یدی ولسانی۔ مسلمان کیا ہے؟ Who is the Muslim؟ اگر یہ کہا جائے Can you tell me the definition of Muslim؟ کہ کیا ہے مسلمان کی تعریف؟ کیا جبہ و دستار پڑھنے والا مسلمان ہے؟ کیا صرف 5 وقتہ نماز پڑھنے والا مسلمان ہے؟ کیا صرف اپنے بظاہر یونیفارم کو رکھنے والا مسلمان ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا جی ایسا نہیں۔ ہاں، نماز فرض ہے، ہم اسے پڑھیں اور ضرور پڑھیں، نہ پڑھنا سخت گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہو مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ کیا کہ مسلمان نماز بھی پڑھتا ہو، چوری بھی کرتا ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، دغا بھی دیتا ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، غیبت بھی کرتا ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، بلیک میلنگ بھی کرتا ہو۔ He is not a Muslim۔ کہ وہ مسجد میں ہے تو مسلمان ہے، مسجد کے باہر عملی زندگی مسلمان نہیں ہے۔ اسلام کمپلیٹ یہ بتاتا ہے کہ مسجد میں ہو تو مسلمان رہو، مسجد کے باہر ہو تو مسلمان رہو۔ تمہارے ہاتھ سے تمہارے فیلو سٹیزن، تمہارے شہر، تمہارے گاؤں، تمہارے علاقے کے لوگ، ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، تمہارا نیبر، تمہارے پڑوس میں جو افراد بچتے ہیں اس کی عزت کرو۔ اللہ کے نبی سرور کائنات نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلم من یدی ولسانی۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دی جائے، یہ مسلمان ہے۔ یہ اسی وقت ہوگا جب انسان کا شعور، اس کا احساس، اس کا تقوی انسان کے پورے شعور، پورے وجود پر حاوی ہو جائے کہ جب وہ گناہ کرے تو فوراً اس کا دل پکار اٹھے، اس کا ضمیر پکار اٹھے، اس کا شعور پکار اٹھے، اس کا احساس پکار اٹھے کہ تمہیں گناہ نہیں کرنا۔ اس لیے تم نے اپنے اللہ کو وعدہ دیا ہے، حالت سجدہ، حالت رکوع، حالت قیام، یہ دعا، یہ اللہ کو دیا گیا وعدہ ہے کہ اللہ ہم تیرے لیے ہیں۔ انا صلاتی و نسکی ومحیایا ومماتی اللہ رب العالمین۔ یہ اللہ ہماری تمام عبادتیں، ہماری حیات، ہماری موت، ہماری زندگی، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، یہ سب اللہ تیرے لیے ہے۔ تو نے ہمیں انسان بنایا ہے اور انسان بننے کی حیثیت سے ہم پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ میں اس کا بتا رہا تھا کہ آج دنیا میں جو کتاب سب سے زیادہ بکنے والی ہے وہ قرآن عظیم ہے۔ آج انگریز قرآن پاک کو پڑھ رہا ہے، آکسفورڈ اور کیمبرج کے بڑے بڑے محققین اور سائنسداں قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں۔ ایک فرینچ بہت بڑا فلسفر ہے، اس کا نام وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی شخص عالم نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کوئی سائنسداں نہیں ہو سکتا جیومیٹری
मैथमेटिक्स, इल्म फल्कियात, एस्ट्रोफिजिक का माहिर नहीं हो सकता कि रॉजर बेकन, उसका ये कहना है कि कोई भी शख्स दुनियावी ज़िंदगी में अगर वो साइंटिस्ट बनना चाहेगा, अगर वो मैथमेटिक्स का माहिर बनना चाहता है, इल्म हिसाब का वो माहिर बनना चाहता है, लफ्ज़ियात, वोकैबुलरीज, इल्म लुगत, डिक्शनरी का माहिर बनना चाहता है, तो सबसे पहले कुरान पाक का मुताला करे। इसलिए कुरान पाक ऐसी किताब है, ये द मौजिज़ा है। कुरान इज़ द मिरेकल ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ गिवन बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला। कुरान हैज़ came down by Allah subhanahu wa ta'ala. His recitation of the Quran, his revelation of the Quran is remain till day of judgment. इसलिए कि दुनिया के जैसे ही किताबें हैं, चाहे तौरा हो, चाहे ज़बूर हो, चाहे इंजील हो, ये महफूज नहीं है, मगर कुरान पाक की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने ज़िम्मे करम में ली है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहुल हाफिज़ून, हमने कुरान पाक को नाजिल किया है और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह फरमा रहा है हमने कुरान पाक को नाजिल किया है और हम भी उसकी हिफाजत करने वाले हैं। एक बैनुल मजहबी कॉन्फ्रेंस में, एक बैनुल मज़ाहिब इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस में मेरी मुलाकात एक अंग्रेज़ पादरी से हुई। वो चर्च का मिनिस्टर था। मैंने देखा कि उसने बाइबल के को देख के पढ़ा। उसके बाद जब हम खाने के टेबल पर बैठे तो हमने उनसे पूछा कि बताओ कि तुमने अभी अपने बाइबल को जो पढ़ा है बाई हार्ट तुम्हें क्या याद नहीं, तुमने देख के पढ़ा है? तो उसने कहा कि इतनी मोटी किताब बाइबल है, इस पॉसिबल तो नहीं कि हम उसे बाय हार्ट याद कर सकें। हमने उससे कहा कि इतनी मोटी किताब है जिसे तुम, फिर ये भी कहा कि तमाम बाइबल क्या प्रिंटिंग को आप मैच करेंगे तो बाइबल के जो वर्सेस हैं बकौल हिम, उनके कहने के एतबार से, अकॉर्डिंग टू हिज स्टेटमेंट, उसने कहा मुख्तलिफ बाइबल के प्रिंटिंग को आप लेंगे तो वहाँ मुख्तलिफ वर्सेस आपको मिलेंगे, कहीं कोई बाद में है, कहीं वो पहले हैं, किस तरतीब पलटी हुई, उसकी प्रिंटिंग में उसकी सेटिंग बदली हुई है, कोई वर्स बाद में है तो कोई पहले है, कहीं पहले है तो कहीं बाद में है, उस तरतीब से नहीं है। तो मैंने कहा कि अगर आप और अपने इस बाइबल को बाय हार्ट याद नहीं कर सकते, उसने कहा इट्स इम्पॉसिबल टू मेमोराइज बाय हार्ट 800 पेजेस ऑफ दिस हॉली बुक। उसने कहा कि इस किताब का 800 पेजेस पे मुश्तमिल ये किताब है। इस किताब को ज़बानी याद करना किसी इंसानी फ़िक्र के एतबार से, किसी इंसानी ताकत के बिसात से बाहर है। ये पॉसिबल नहीं है कि उसे हम बाय हार्ट याद कर सकें। हमने उससे कहा फिर सुनो, इस्लाम के सच होने की और हक होने की जहाँ बहुत सारी दलीलें हो सकती हैं, उसमें ये दलील बहुत वाज़ेह है कि जिस 800 सफ़हात की जिस किताब को तुम ज़बानी याद नहीं कर सकते, वल्लाहिल अज़ीम 800 सफ़हात पे मुश्तमिल कुरान अज़ीम को, जो अल्लाह की मुक़द्दस किताब है, जिसको मुसलमानों के लाखों बच्चों ने अपने सीनों में महफूज कर लिया है, मुसलमानों के लाखों बच्चों ने अपने सीने में कुरान पाक को महफूज कर लिया है, जिसको तुम बाय हार्ट नहीं जानते, अपनी किताब को बाइबल को तुम बाय हार्ट याद नहीं कर सकते, मगर मुसलमानों ने अल्लाह की मुक़द्दस किताब कलाम मजीद को अपने सीने में महफूज कर लिया। लाखों मुसलमानों के बच्चे हैं जो अगर इशा की नमाज में खड़े हों पढ़ने के लिए तो फज्र होते होते उनकी तिलावत मुकम्मल होगी और अल्हम्दुलिल्लाह से वो शुरू करके वो सूरह नास पे ख़त्म कर रहे होंगे। ये अल्लाह का मुक़द्दस कलाम है। ये वो है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ज़िम्मे करम में ली है। कारी अब्दुल बासित से किसी ने पूछा था कि तुम्हारी कुरान पाक की तिलावत के बाद ये बताओ कितने लोग हैं जो मुसलमान हुए, तो कारी अब्दुल बासित ने कहा तकरीबन 5 लाख ऐसे गैर मुस्लिम हैं जो कुरान पाक की तिलावत सुनने के बाद बाज़ाब्ता मुसलमान हो गए। 5 लाख ऐसे अफराद हैं जो कुरान पाक की तिलावत को सुनने के बाद में मुसलमान हो गए। हालांकि ये वो लोग हैं, इंग्लिश, ये वो अमेरिकन हैं जो अरबी को नहीं समझते, जो ग्रामर को नहीं समझते, जो लुगत को नहीं समझते, जो कुरान पाक के अल्फाज से नावाकिफ़ हैं, मगर क्या वजह है उसके बावजूद ये कुरान पाक सुनने के बाद मुसलमान हो गए। तो उसका जवाब यह है, दुनिया की मुक़द्दस किताब, दुनिया की तमाम किताबों में जो सबसे ज़्यादा मुक़द्दस और अज़ीम किताब है वो कुरान अज़ीम है। जो अल्लाह की तरफ से नाजिल की गई जो किताब वो कुरान अज़ीम है। क़यामत तक बाकी रहने वाली जो किताब है वो कुरान अज़ीम है। गैर मुतबद्दिल जो किताब है वो कुरान अज़ीम है। जो मौजज़ाए रसूल है वो कुरान अज़ीम है। जो बाकी रहने वाली किताब है वो कुरान अज़ीम है। जो हक़ और सदाक़त की आवाज़ है वो कुरान अज़ीम है। जो इंसानियत को ज़मीन के ज़र्रों से उठाकर आसमान की बुलंदी तक पहुँचाती है वो कुरान अज़ीम है। जो उक़बा की ताबनाकी हमें अता फरमाती है वो कुरान अज़ीम है। जो अल्लाह की जन्नत रज़ा हमें देती है वो कुरान अज़ीम है। जो मक़सद हयात हमें बताती है वो कुरान अज़ीम है। जो समंदर और सहरा में चलने का हमें हौसला देती है वो कुरान अज़ीम है। जो इंसान को इंसान की पैदाइश का मकसद हमें बताती है जो किताब वो कुरान अज़ीम है। तो कुरान अज़ीम के सुनने के बाद
قاری عبدالباسط نے کہا کہ لاکھوں ایسے افراد ہیں جو مسلمان ہو گئے، آخر وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو اس کا جواب یہ تھا کہ قرآن یہ اللہ کی مقدس کتاب ہے کہ جو اسے سمجھتا ہے، جو اسے نہیں سمجھتا ہے وہ بھی سن کے خوش ہوتا ہے، اور جو سمجھتا ہے وہ خوش تو ہوتا ہی ہے۔ یہ اللہ کی مقدس کتاب ہے کہ جب بھی یہ پڑھی جاتی ہے تو انسان کا شعور، اس کا احساس، اس کی فکر، اس کا ضمیر اس سے متاثر ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو قرآن از ناٹ جسٹ اے بک آف ریلیجن، قرآن از دا میریکل آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ہم جائزہ لیتے ہیں اسلام کے پیغمبر آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس دین کو پھیلایا ہے، جو اسلام کو پھیلایا ہے، اسلام کے معنی پیس کے ہیں، اسلام کے معنی امن کے ہیں، اسلام کے معنی سچائی کے ہیں، اسلام کے معنی ٹوٹل سبمیشن ٹورڈز اللہ المائٹی۔ مسلمان وہ ہے، میں نے کہا ابھی آقائے دو جہاں سرور کائنات نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلم من یدی ولسانی۔ مسلمان کی تعریف، وہ ڈیفینیشن آف مسلم، مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، دوسرا بھائی محفوظ رہے، آپ کا فیلو سٹیزن محفوظ رہے۔ معلوم یہ ہوا اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دو اور اپنی زبان سے کسی کی تکلیف نہ دو۔ آئیے روزہ ماہ رمضان میں آپ اس کی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں۔ فاسٹنگ از ناٹ جسٹ ٹو کیپ یور اسٹمک ایمٹی، فاسٹنگ رمضان پاک کا روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کا پیٹ جو ہے بھوکا ہو، بلکہ رمضان پاک میں پہرے داری ہے آپ کی آنکھوں پر بھی، آپ کی زبان پر بھی، آپ کے فکر پر بھی، آپ کے شعور پر بھی، آپ کے ہاتھ اور پاؤں کے بھی، آپ کے انٹینشن پر بھی، تب جا کے رمضان پاک کا روزہ مکمل ہوگا۔ رمضان پاک کا روزہ مسلمان کو بتاتا ہے پنچوالٹی، رمضان پاک کا روزہ آپ کو بتاتا ہے کردار میں تبدیلی، رمضان پاک کا روزہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، رمضان پاک کا روزہ فاسٹنگ یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں ہزاروں افراد ایسے ہیں جو بھوکے، ان کے پاس کھانا نہیں ہے، لہٰذا فاسٹنگ کرنے کے بعد رمضان پاک کا 29 یا 30 دن کا روزہ مکمل کرنے کے دوران آپ کو یہ احساس ہوگا کہ دنیا کے بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے۔ یہ جاننا ہو تو افریقہ چلے جائیں آپ، آج بھی افریقہ کے صحراؤں میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جہاں کھانا اور پینا محفوظ نہیں ہے۔ مگر یاد رکھو، حضرت علی کا ایک قول مجھے یاد آیا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر شخص کو رزق عطا فرمایا ہے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو بغیر کھانے پینے کے پیدا کیا گیا ہو۔ آپ زمین پہ نہیں آئے تھے، آپ کے آنے سے پہلے اللہ نے زمین پر یہ کھیت، یہ کھلیان، یہ غذائیں، یہ غلہ اللہ نے پیدا فرمائے ہیں۔ یہ صحرا، یہ سمندر، یہ پانی، یہ آب و ہوا انسان کی تخلیق سے پہلے موجود ہے۔ ہوا، یہ پانی، یہ غذا، یہ فروٹس اللہ نے آپ کی پیدائش سے پہلے یہاں رکھے۔ ہر انسان جو پیدا ہوا ہے اللہ نے اسے رزق عطا فرمایا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کوئی بندہ رات کو بغیر کھائے اگر سو جاتا ہے، حتیٰ کہ پرندوں وَمَا مِن دَابَّةٍ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا اللَّهُ رِزْقُهَا، اگر آپ 12واں سپارہ کو آپ پڑھیں گے تو وہاں لکھا ہوا ہے زمین پہ کوئی ایسا نہیں ہے اور ایسا چلنے والا، اور فضاؤں میں کوئی ایسا اڑنے والا کوئی پرندہ نہیں ہے جس کو اللہ نے کھانا نہ دیا ہو۔ آپ اندازہ کریں کسی کو کھانا، اللہ نے ہر رزق راضی خدا کی ذات ہے، چاہے وہ زمین میں چلنے والا ہو، چاہے فضاؤں میں اڑنے والا ہے۔ یہ پرندے بھوکے اڑتے ہیں مگر جب جاتے ہیں اپنے گھونسلوں میں تو یہ کھا کر جاتے ہیں۔ یہ بتاؤ کون انہیں کھلاتا ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے، خداوند قدوس ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ آدمی کو اللہ نے رزق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اگر کوئی شخص بھوکا سوتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ کسی نے حق اس کا مارا ضرور ہے، کسی نے اس کا حق مارا ضرور ہے۔ ورنہ آج دنیا میں جو افلاس ہے، جو بھوک مری ہے، جو پریشانیاں ہیں، جو غربت ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کسی کا حق کسی نے مارا ضرور ہے۔ ورنہ اگر کوئی کسی کا حق تلفی نہ کرے، نہ حق مارے، تو آج دنیا میں غربت نہ ہو، آج دنیا میں پریشانی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر شخص کو رزق دے کر بھیجا ہے، اور جو اللہ کا بندہ ہے وہ اللہ کو بہت عزیز ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت نہیں چاہتی اس کا کوئی بندہ پریشان ہو۔ عزیزان محترم، قابل احترام بزرگ دوستو، مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کہتے ہیں جیسے وی مسلم، ہم مسلمان ہیں، مگر مسلمان ہونے کی حیثیت سے کبھی آپ نے محسوس کیا کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے it's your responsibility to go college, to go school, go university, go mosque, whatsoever, and learn the education. آپ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ علم کو پڑھیں۔ قرآن پاک، کتنے مسلمان ہم میں موجود ہیں جو قرآن پاک کو پڑھنا جانتے ہیں؟ عالم یہ ہے ہمارا کہ جب آپ کے یہاں کسی کا انتقال ہو جائے تو قرآن پاک کھول کے پڑھتے ہیں سال ثواب کے غرض سے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے اس قوم کو دیکھ کر اور ان کو سمجھتے ہوئے کہ جس قوم نے قرآن عظیم سے جیتے ہوئے زندگی میں
اپنا رشتہ توڑ لیا ہے، لیکن مرنے کے بعد یہ سمجھتی ہے کہ ہم جب مر جائیں گے تو قرآن پاک کو پڑھا جائے گا اور اس کا ثواب ہماری روح کو پیش کیا جائے گا۔ کتنی عجیب سی بات ہے، آپ نے اپنی زندگی میں قرآن پاک سے رشتہ توڑ لیا ہے، مرنے کے بعد یہ امید رکھتے ہیں قرآن پاک پڑھ کر ہماری بخشش کا سامان پیش کیا جائے گا۔ بہت بھول میں ہیں۔ آج کی رات عہد کی رات ہے، آج کی رات اللہ کو وعدہ دینے کی رات ہے، آج کی رات گناہوں سے توبہ کرنے کی رات ہے، آج کی رات اپنے سوہے مقدر کو جگانے کی رات ہے، آج کی رات اندھیرے سے اجالے کی طرف نکلنے کی رات ہے، آج کی رات اپنے آپ کو بدلنے کی رات ہے۔ مسلمان کا ایک معنی یہ سیلف چینجنگ، سیلف موٹیویشن، جسم نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب۔ مسلمان ہو نہ بدلے، آپ کی آئندہ کل کی زندگی آج سے بہتر ہونی چاہیے۔ اگر کل کی زندگی آج سے بہتر نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں کہ آپ پوری رات جگے رہے اور علماء کی آپ نے تقریر سنی۔ تو میں عرض کر رہا تھا قرآن پاک کو پڑھیے، اللہ کی مقدس کتاب آپ کو آواز دے رہی۔ حیرت یہ ہے کہ مسلمان قرآن پاک کو نہیں پڑھتا، مگر وہ لوگ جو براہ راست قرآن پاک جن کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے وہ قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں۔ آج پورا یورپ قرآن پاک کو پڑھ رہا ہے، بڑے بڑے انگلش پروفیسر قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں، ہالی ووڈ کے لوگ قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ایمان لانے والوں میں، اسلام لانے والوں میں ہالی ووڈ کے لوگ ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں، پروفیسر ہیں، آکسفورڈ کے بے شمار کئی ایک پروفیسر ابھی حال میں وہ ایمان لے کر آئے، BBC لندن کی ایک براڈ کاسٹر ہے وہ ایمان لے کر آئی۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو ہم نے گرانٹڈ لیا ہے کہ مسلمان ہیں، ہم نے پڑھ لیا ہے، مگر وہ قوم جو قرآن پاک کا مطالعہ کر رہی ہے ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے، قرآن پاک بخشش کی کتاب ہے، قرآن پاک نور ہے، قرآن پاک ہمیں اندھیروں سے اجالے میں لے آتی ہے، قرآن عظیم ہمیں انسانیت کا درس دیتا ہے، قرآن عظیم مقدس کتاب ہے جو ہمیں جہالت سے علم کی طرف لاتا ہے۔ اللہ کے نبی سرور کائنات کی تشریف آوری کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بعثت معلما، میرے آنے کا، میری بعثت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ اور یعلمہم الکتاب والحکمہ، نبی کی تشریف آوری کا مقصد کیا ہے کہ اللہ نے نبی کو اس لیے بھیجا تاکہ امت کو پڑھائے، وہ معلم بنا کر پیش کیے گئے۔ وہ اللہ کے رسول سرور کائنات جنہوں نے آپ کو قرآن عظیم عطا فرمائی، حدیث مصطفیٰ کا ذخیرہ عطا فرمایا، یہ محدثین کی جماعت ہے، یہ صحابہ جو محدثین کی جماعت ہے، یہ تابعی تبع تابعی، یہ ایک مقدس جماعت ہے جو پڑھے لکھے لوگوں کی ہے۔ مگر کیا وجہ ہے اس کے باوجود مسلمان جاہل کیوں ہیں؟ آج دنیا میں اقوام متحدہ UNO کے رپورٹ کے مطابق کہا گیا کہ دنیا کے 70% مسلم الٹریٹ ہیں، جاہل ہیں۔ استغفر اللہ، آپ اندازہ کریں یہ قوم جو جاہل ہے، وہ قوم جاہل ہے جس کی ہدایت کے لیے قرآن پاک بھیجا گیا ہے، یہ وہ قوم جاہل ہے جس کے پیغمبر معلم کتاب و حکمت بنا کے بھیجے گئے۔ یہی وجہ تھی کہ جب تک مسلمان پڑھتے رہے دنیا کے کئی ایک بر اعظموں پر آپ کی حکومت تھی، افریقہ پہ آپ کی حکومت تھی، یورپ کے 75% ممالک پر آپ کی حکومت تھی، ایشیا میں آپ کی حکومت تھی۔ آپ جہاں جاتے اس قرآن عظیم کو پڑھتے اور پڑھنے کے بعد اللہ کے دین کو عام کرتے۔ ساؤتھ افریقہ شاید اب گئے ہوں کہ نہ گئے ہوں، میں کئی بار جا چکا ہوں۔ ساؤتھ افریقہ کیپ ٹاؤن میں آپ جائیں گے تو کیپ ٹاؤن کے ساحل پہ آپ کو بہت ساری صوفیاء کرام کے مزارات آپ کو ملیں گے۔ یہ وہ صوفیاء تھے جو انڈونیشیا سے چل کے افریقہ گئے اور وہاں دن کے اوقات میں سامان تجارت بیچتے اور رات کے اوقات میں اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے۔ اور عالم یہ ہے کہ آج ساؤتھ افریقہ میں جو اسلام پھیلا ہے انہی صوفیاء کرام کی محبتوں کا، ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اسلام ویلکم کرتا ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، امیر ہو یا غریب ہو۔ ایک انگریز یہ کہتا ہے کہ ہمارا حال یہ تھا کہ میں نے بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کیا کہ اس کے باوجود اس کے بعد ہم نے قرآن پاک کا مطالعہ ہم نے شروع کیا، قرآن پاک کا ہم نے مطالعہ شروع کیا، پڑھتے رہے اللہ کے دین کے بارے میں احساس ہوتا رہا کہ قرآن پاک بتاتا واٹس دا ہیومن بینگ، انسان کیا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان۔ سورہ رحمان کو پڑھیے تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ اللہ نے زمین کو پیدا کیا، اللہ نے آسمان کو پیدا کیا، اللہ نے ستاروں کو پیدا کیا، نسیم صبا کیوں پیدا کیے، یہ ستارے کیوں ہیں، یہ چاند کیوں ہیں، یہ پھول کی رنگت کیا ہے، یہ سمندروں میں اندر مچھلیاں موجود ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ قرآن عظیم میں فرمایا گیا کہ دو سمندر ایک ساتھ گزرتے ہیں اور وہ سمندر ایک دوسرے کے ساتھ ملتے نہیں ہیں۔ یہ کیپ ٹاؤن میں ہے، اٹلانٹک اوشن اینڈ انڈین اوشن، یہ دونوں سمندر ساتھ جاتے ہیں اور جا کر ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں۔ وہ وجہ کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے ہماری قدرت کی پہرے داری ہے کہ تمہارا حال یہ ہے
کہ تم 2 गिलास पानी को एक दूसरे से मिला नहीं सकते, बल्कि खुदा की कुदरत का आलम यह है कि अल्लाह तबारक ताला ने 2 समंदर को समंदर से मिला दिया है और उसका कंट्रोल वहाँ बाकी है। ये बात मेरी यकीन ना आए तो यूट्यूब पे जाके देख लेना कि एक समंदर का पानी बिल्कुल सफ़ेद है, ब्लूइश है, और एक समंदर का पानी मटियारा है। दोनों समंदर एक साथ गुजरते हैं। खुदा की कुदरत है कि दोनों समंदर का पानी एक दूसरे से मिक्स नहीं होता। ये बात यूट्यूब की नहीं है, ये बात आज के सर्च की नहीं है, ये बात साइंसदानों की नहीं है, ये बात किसी फ़लसफ़े की नहीं है, ये बात अल्लाह की कुदरत की है, जिसकी कुदरत की पहरेदारी कायनात के हर ज़र्रे पे है। वो खुद फरमाता है मरजल बहरैनी यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। अल्लाह ने 2 समंदर को समंदर से मिला दिया है, उसके बावजूद उस पर अल्लाह की हिकमत की पहरेदारी मौजूद है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। लोगो, तो अल्लाह की किन किन नेमतों का इनकार करोगे? अल्लाह तुम्हें इंसान बनाया, अल्लाह ने तुम्हें खाने को दिया, ये ग़िज़ा, ये हवा, ये फूल, ये फल अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाए, तुम अल्लाह की किन किन नेमतों का इनकार करोगे? कुरान पाक की इस आयत करीमा को, इस सूरह पाक को आप पढ़िए तो अल्लाह की कुदरत का अंदाज़ा होगा। फिर आप देखिए किस कदर खूबसूरत आयत कुरान अज़ीम में है। वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्ज़ि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमा फ़ुजूरहा वतक़वाहा। किस कदर खूबसूरत आयत करीमा है। यानी कि ऐसा लगता है कि जैसे कि समंदर की रवानी है जो बह रही है, नसीम सबा है जो ठल रही है, ठंडी ठंडी हवाएं हैं जो गुजर रही हैं, जो मशामे जाँ को मुअत्तर कर रही हैं, जो हमारे एहसास को, हमारे शऊर को, हमारे ज़मीर को, हमारी रूह को, हमारी फिक्र को और दिल की धड़कनों को संवार रही हैं। वो कुरान पाक की आयत करीमा है। इतनी मुक़द्दस, इतना मुक़द्दस कलाम है, इसको आप पढ़िए तो आपको अंदाज़ा होगा। मैंने पहले ही आपसे कहा कि कुरान पाक इज़ नॉट जस्ट ए बुक ऑफ रिलीजन। कुरान पाक जो है वे ऑफ लाइफ हमें सिखाता है और बताता है। उसके पढ़ने के बाद मैं कर रहा था कि वो इंग्लिश मैन जो कि जिसने मुख्तलिफ किताबों का मुताला किया, वो कुरान पाक की भी स्टडी कर रहा था, वो कह रहा था कि मैंने अरबी पढ़ना सीखा और हम इंग्लिश को, कुरान पाक को इंग्लिश ट्रांसलेशन के ज़रिए हम पढ़ रहे थे। उसने कहा कि मैं इस्तांबुल गया और इस्तांबुल जाने के बाद मैंने देखा कि ब्लू मॉस्क से अजान की आवाज़ आ रही थी, अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला, द कॉलिंग ऑफ प्रेयर, अजान की आवाज़ आ रही थी। तुर्की गया, वो इस्तांबुल में पहुंचा, वो अंग्रेज़ ये कहता है कि आवाज़ आ रही थी अजान की, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह इज़ द ग्रेटेस्ट, अल्लाह इज़ द ग्रेटेस्ट, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, आप बेयर विटनेस देयर इज़ नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह। उसके बाद अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, आई बेयर विटनेस द मुहम्मद इज़ द रसूल, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सुब्हानहु व तआला। हय्य अलस सलाह, कम टू द प्रेयर, हय्य अलल फलाह, कम टू द सक्सेस। वो कहता है कि हमने ये बात सुनी, लेकिन जब इस मौजू पर मैं कहता है कि जब मैंने अज़ान की आवाज़ सुनते हुए कहा कि मौज़िन ही करा हय्य अलल फलाह कम टू द सक्सेस, तो कहता मैं जाग गया कि ये एक ऐसी आवाज़ है जो हमें कामयाबी की तरफ बुला रही है। आप भी अजान सुनते हैं हैदराबाद वालों, न मालूम कि आपकी क्या कैफियत होती है। मस्जिद में अजान हो रही होती है, आप चाय खानों पे होते हैं, आप घरों में होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, मगर वल्लाहि अज़ीम अजान क्या है? अजान के फ़लसफ़े पे आप गौर कीजिए। अजान नमाज से पहले, अजान तमहीद ईमान है, आज़ान अल्लाह की किबरियाई की आवाज़ है, आज़ान अल्लाह वहदहु ला शरीक की अज़मत व जलाल की आवाज़ है। आज़ान इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज़ान इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ वहदत इन द फेथ, इन द वननेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहु व तआला। आज़ान ये फ़िक्र है, आज़ान ये ईमान का शऊर है, आज़ान हमारी बख्शिश का ज़रिया है, आज़ान ईमान का इंट्रोडक्शन है, आज़ान तमहीद ईमान है। आज़ान के ज़रिए से हम इस बात का ऐलान करते हैं कि वो खुदावंद कुद्दूस एक है और उसके रसूल मोहम्मद अरबी अरबाहुना फ़िदा है। वो अंग्रेज़ी कहता है कि हमने अज़ान की आवाज़ सुनी और कहा कि हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। वो कहता मैं भाग के मस्जिद के अंदर गया। आई नो हाउ टू डू एब्लूशन। उसने कहा मुझे पता था कि वज़ू किस तरह किया जाता है। ज़ाहिर है उसे किसी इमाम ने बताया होगा कि जब तुम कुरान पाक को, यू कांट टच कुरान विदाउट वज़ू, विदाउट एब्लूशन, यू शुड बी पायस, क्लीन and whole body should be clean, then you can touch the holy Quran, otherwise you can't. उसको बताया गया कि कुरान पाक को टच करने से पहले पूरे वजूद को धुलना होगा, पाक साफ रहना होगा। उसने कहा कि मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। मैं मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ और देखा कि लोग नमाज पढ़ रहे थे
اس نے کہا کہ اس سے پہلے میں چرچ میں جایا کرتا تھا، مگر چرچ میں ہم نے دیکھا کہ پہلے رو میں وہ بیٹھتا ہے، پہلی صف میں جو وزیر اعظم ہو پہلی صف میں وہ بیٹھتا ہے، جو پرائم منسٹر ہو پہلی صف میں وہ بیٹھتا ہے، جو لینڈ لارڈ ہو پہلی صف میں وہ بیٹھتا ہے، جو بڑا امیر و رئیس ہو پہلی صف میں وہ بیٹھتا ہے، جو بڑا انفلوئنشل ہو۔ لیکن جب میں مسجد میں گیا، when enter the mosque، ہم جب وہاں گئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک صف میں چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، چاہے سفید ہو چاہے سیاہ ہو، چاہے کالا ہو یا گورا ہو، بغیر کسی تفریق کے، without any kind of human discrimination، خاص کلر اینڈ گریڈ، کسی تمیز کے بغیر، any kind of discrimination، without any kind of discrimination، ہم نے دیکھا کہ یہ سارے لوگ ایک صف میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے بات بہت پسند آئی کہ ایک ایسی جگہ جہاں چھوٹا ہو بڑا ہو، امیر ہو غریب ہو، آقا ہو غلام ہو، عربی ہو عجمی ہو، سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے تھے، اس یقین کے ساتھ کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ کہتا ہے میں یہ دیکھا اس کیفیت کو، نماز کے فوری بعد میں امام کے پاس گیا، کوئی امام ہم جس فلاح کی تلاش میں تھے، جس کامیابی کی تلاش میں تھے، جس نجات کی تلاش میں تھے، جس بندگی کی تلاش میں تھے، جس معراج کی تلاش میں تھے اور جس وقار آدمیت کی تلاش میں تھے، جس منزل کی تلاش میں تھے، آج ہمیں وہ منزل مل گئی، کلمہ پڑھا دیجئے مسلمان ہو جاتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ آپ بتاؤ، اسلام وہ ہے جو دلوں کو زندہ کرتا ہے، اسلام وہ ہے جو ضمیر کو زندہ کرتا ہے، اسلام وہ ہے جو احساسات کو زندہ کرتا ہے، اسلام پھیلا ہے محبت کے ساتھ، محبت فاتح عالم، یقین محکم، عمل پہ ہم محبت فاتح عالم۔ جہاد زندگانی میں یہ مردوں کی شمشیریں، اسلام محبتوں کے ساتھ پھیلا ہے، اسلام پیار سے پھیلا ہے، اسلام بھائی چارگی سے پھیلا ہے۔ میں موریشس گیا، میں نے موریشس کے پارلیمنٹ کے باہر لکھا وہ دیکھا کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ تم میں کا بہتر انسان وہ ہے جو انسانیت کے کام آئے، تم میں بہتر انسان وہ ہے جو کسی کا ہیلپ کرے، تم میں بہتر انسان وہ ہے جو کسی کو کھانا کھلائے، تم میں کا بہتر انسان وہ ہے جو کسی کو کپڑا پہنائے، تم میں کا بہتر انسان وہ ہے جو کسی کے ساتھ محبت و سلوک سے پیش آئے، تم میں کا بہتر انسان وہ ہے جو کسی سے مسکرا کے ملے، تم میں کا بہتر انسان وہ ہے جو کسی کو جگہ دے، تم میں کا بہتر انسان وہ ہے جو کسی غریب کا سہارا بن جائے، تم میں کا بہتر انسان یہ ہے جو کسی بزرگ کی عزت کرے، تم میں کا بہتر انسان وہ ہے جو کسی چھوٹے پہ شفقت و محبت کرے۔ رمضان پاک آ رہا ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ خیال رکھے کہ آپ کے شہر میں اور آپ کے محلے میں کوئی بھوکا نہ سونے پائے، آپ کے شہر میں کوئی ایسا شخص نہ ہو جس کے پاس تن پہ کپڑے نہ ہو، انہیں کپڑے پہناؤ، انہیں کھانا کھلاؤ، ان کا اپنے ساتھ بٹھا لو، انہیں عزت دو۔ یہی اسلام ہے، یہی دین ہے، یہی مذہب ہے۔ حضرات محترم، قابل احترام دوستو، میں عرض کر رہا تھا، بتا رہا تھا کہ اسلام جو ہے محبتوں سے پھیلا ہے۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح مکہ بن کے سرکار تشریف لے گئے تو آقا دو جہاں نے اپنی جان کے دشمنوں کو آپ نے معاف کر دیا، اور وہ لوگ جو گرفتار آج کے دور میں جو جنگیں ہوتی ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، مگر اسلام کے فاتح آقا دو جہاں رحمت عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح مکہ بن کے گئے تو آپ نے اپنی جان کے دشمنوں کو آپ نے معاف کر دیا، اور اس جنگ میں جو لوگ گرفتار ہوئے تھے، ان میں جو لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، ان سے کہا گیا کہ تمہارے جنگ کا جو میں تمہاری پینلٹی ہے وہ یہ ہے، جو تمہارا تاوان ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم نے 10 صحابہ کو تم نے پڑھا دیا تو اس کے بعد تم آزاد کر دی جاؤ گے۔ اور کچھ ایسے بھی تھے کہ صحابہ سے کہا گیا کہ یہ قیدی ہے ضرور، از دا وار پرزنر، اسے اپنے گھر لے جاؤ، انہیں رکھو، انہیں کھانا کھلاؤ۔ تو بیان یہ ہے ان بعض جو گرفتار کیے گئے تھے، کہا ہم صحابہ کیا ٹھہرے، صحابہ کرام کا عالم یہ تھا کہ وہ ہمیں پہلے کھلاتے بعد میں خود کھائے کرتے تھے۔ تو بے شمار ایسے لوگ جو وار پرزنر ہونے کے باوجود صحابہ کرام کے رویوں سے، ان کی ٹالرنس سے، ان کی انسانیت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ حلقہ بغوش اسلام ہو گئے۔ یہ دین ہے، یہ ہمارا مذہب ہے۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حرم مکہ میں تشریف لے گئے، ایک شخص کا نام تھا فضالہ بن عمیر۔ فضالہ بن عمیر کا کہنا ہے کہ میں حرم مکہ میں آیا اس نیت سے کہ نبی کو میں قتل کر دوں گا، معاذ اللہ۔ اس نے کہا ہے کہ نبی کو قتل کرنے کی غرض سے میں حرم مکہ میں آیا، نبی طواف کر رہے تھے، اور سیرت نگار یہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فضالہ بن عمیر کو دیکھا تو حضور نے پوچھا، فضالہ؟
کہا ہاں یا رسول اللہ میں ہوں. تو حضرت نبی پاک نے پوچھا فضالہ بن عمیر یہ بتاؤ کیا سوچ کر آئے تھے, کیا کر رہے ہو؟ تو فضالہ نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. تو نبی محترم سرور کائنات نے مسکرایا اور کہا فضالہ توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں, توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں. جب سرکار نے فرمایا کہ توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں, تو فضالہ کہتے ہیں کہ میں کانپ گیا. کانپ یہ گیا کہ انہیں خبر کیسے ہو گئی کہ میں اس نیت سے آیا تھا. میں کانپ گیا, خوف طاری ہو گیا مجھ پر. مگر آقا دو جہاں سرور کائنات معاف فرمائے کرتے. یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی, یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا. آقا دو جہاں سرور کا, میں 3 منٹ میں ختم کر رہا ہوں. آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کو معاف فرما دیا. اسلام معافی کا مذہب ہے, اسلام برداشت کرنے کا مذہب ہے, اسلام ملک کی محبت کا نام ہے, اسلام دین کے درد کا نام ہے, اسلام دین کے خادم کا نام ہے, اسلام قرآن پاک کے عمل کرنے کا نام ہے, اسلام لوگوں سے محبتوں کو تقسیم کرنے کا نام ہے. آج کی رات شب برات تھے, آپ جاگ کر وہاں بیٹھے ہیں, مسجدوں میں آپ تشریف لے گئے, قبرستانوں میں آپ گیا, آپ نے دعا کی. قبرستان گئے تو آپ نے محسوس کیا کہ ہمیں بھی ایک روز یہاں سونا ہے, یہ ہماری آخری منزل ہے. دنیا کے ہر مذہب میں, رنگوں میں, زبانوں میں, فلسفے میں اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن موت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. ہمیں مرنا ہے اور اپنے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا. یاد رہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو 2 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں, ایک زندہ ایک مردہ. مردہ آدمی کا بدن ہوتا ہے اور زندہ اس کا کردار ہوتا ہے. یاد رہے کہ جب جاؤ دنیا سے تو اپنے کردار کے ساتھ جاؤ, اپنے عمل کے ساتھ جاؤ, اپنے ایمان کے ساتھ جاؤ. یہی ہماری گفتگو کا خلاصہ ہے. ہم اس لیے یہاں بیٹھے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے, اور کل جب صبح کے وقت آپ اٹھیں تو آپ کی زندگی کا نیا سویرا ہے. چینجنگ یور سیلف, ڈیووشن آف دا ہارٹ. جب اپنے آپ میں تبدیلی محسوس کریں گے تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ایک نئی زندگی کا سویرا آپ کو میسر آئے گا. اللہ آپ کو خوش رکھے, خوب کی سیر چمن, پھول چنے شاد رہے, باغباں چاہتا ہوں میں, گلشن تیرا آباد رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.